ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا، عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ہماری سنتیں نہیں چھوٹیں گی، ہم اپنے والدین کا حقوق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہم ایک ایک چیز کو جان جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ اس کا ہمیں ارادہ کرنا ہوگا کہ حضرت ابو طالب نے بھی اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیا، اپنے بچوں سے اچھا پہنایا، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اچھا ان کو کھلایا، اپنی اولاد سے اچھی تربیت ان کو دی، اپنی اولاد سے زیادہ ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی اولاد سے زیادہ انہوں نے ان سے محبت کی، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ محمد ابن عبداللہ جو ہے، اس کی ایک شام ہونے والی ہے، اس کا ایک ڈنکا اس کا بجنے والا ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ یہ کیا چاہیں، اللہ رب العزت کا ایک پروگرام تھا، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں شہنشاہت دیتے ہیں، جس کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دادا عبد المطلب کے دل میں جس طرح ڈالی تھی، اس سے زیادہ یا اس جیسی حضرت ابو طالب کے بھی دل میں ڈالی تھی، ذہن میں ڈالی تھی، سینے میں ڈالی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لحاظ کرتے تھے۔ یہاں پر سیرت کے اس چیپٹر سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا حضرت ابو طالب نے، حضرت عبد المطلب نے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے، حضرت حارث نے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ان کا لحاظ کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ اطمینان کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ ہر سہولت کا معاملہ کیا، ان کو تکلیف ہونے نہ دیا۔ نہ حارث نے جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، نہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے تھے، نہ حضرت عبد المطلب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور نہ اب حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یہ نہیں چاہتے تھے، اور پوری زندگی میں انہوں نے کچھ تکلیف نہیں دی۔ جیسا کہ آپ نے جانا حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ اچھا پہنایا، کھلایا، پلایا، اچھے اخلاق دیے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، سب کچھ کیا۔ آخر یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں احترام ہو۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے، آج ہم ان کے امتی ہیں، وہ نبی بنائے جا چکے، ان کو قرآن کریم دیا جا چکا، وہ ہمارے نبی ہو چکے، انہوں نے ہمارے لیے احکامات دے دیے، لیکن میرے دوستو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں رکھتے۔ حضرت عبد المطلب نے رکھا، حضرت ابو طالب نے رکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے رکھا، حضرت حارث نے رکھا، ان کا لحاظ رکھا، ان کو کسی طرح کی تکلیف ہونے نہ دیا۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ آج کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ان کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، قرآن کریم کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ یہاں پر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا ہم خیال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہم جانیں، جان کر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند نہیں ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا چیز پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی نگاہیں پسند ہیں، ہم اسی طرح کی نگاہیں اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے بول پسند ہے اسی طرح کے بول ہم بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سننا پسند ہے اسی طرح ہم سننے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے کمانا پسند ہے اسی طرح سے ہم کمانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خرچ بھی کریں تو ہم دیکھیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، آپ جان چکے ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی کسی طرح کی تکلیف ہونے نہیں دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے لحاظ رکھا۔ اب نبوت دی جا چکی، ہم ان کے امتی ہو چکے، ان کو شریعت دی جا چکی، ان کو قرآن کریم دیا جا چکا، ان کو نبی قرار دیا جا چکا، یہاں تک کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے، ہم گنہگار
گنہ گاروں کے لیے انہوں نے رو رو کر گزاری، لیکن میرے دوستوں افسوس ہے اس بات پر کہ ہمیں اس نبی کا کوئی لحاظ نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی ہمارا لحاظ رکھا لیکن ہمیں ان کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس لیے ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے، ہمیں ہوش کے کان لینے ہوں گے، اور ہمیں اس بات پر مصر ہونا ہوگا، ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا، عملی طور پر پریکٹیکلی ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ہماری سنتیں نہیں چھوٹیں گی، ہم اپنے والدین کا حقوق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہم ایک ایک چیز کو جان جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ اس کا ہمیں ارادہ کرنا ہوگا۔